ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان یہ چاہے کہ مجھ پر اللہ کی انعامات اور رزق جو ہے آسمان سے اور زمین سے خوب ملے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ زمین بھی اپنے خزانے اس کے لیے نگلے گی اور باہر نکالے گی، اور آسمان بھی اپنے خزانے اس پر برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی کسی نہ کسی چیز کے اندر رکھی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے حیات دی ہے، لیکن حیات اس کی کیسے ہمیں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جب تک انسان نہیں تھا، کوئی بھی مخلوق نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے عرش مالا کو بنایا اور پھر اپنی کرسی کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 8 فرشتوں کو بنایا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے لوح اور قلم کو بنایا، اور قلم کو کہا لکھ۔ پھر قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کو، اس کی تقدیر کو۔ اللہ نے ہر مخلوق کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یا 1400 سال پہلے جب یہ لفظ ہم سنتے تھے کہ ہر مخلوق کی تقدیر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی، تو ابھی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے بھی ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ کیسے لکھ دی چیونٹیوں کا، ہاتھیوں کا، پھر اتنے سمندری مخلوقات، پھر اتنے حشرات، پھر اتنے موذی جانور، پھر انسان دنیا کے اتنی بڑی تعداد میں۔ تو آج ہمیں ایک لیپ ٹاپ اور ایک چپ جو ہے بتاتی ہے کہ کیسے ڈیٹا جو ہے سارے انسانوں کا ایک جگہ فیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی قادر مطلق۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسمان کو بنایا، پھر جب انسان کو بنایا تو پھر اللہ نے جنات کو بنایا، تو پھر اللہ نے زمین کو بھی بنایا۔ لیکن پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا، لیکن جب زمین اور آسمان کو بنایا تو یہ بند تھے، یعنی آسمان سے کوئی چیز بارش کی شکل میں نیچے نہیں آتی تھی، اور زمین سے کوئی چیز غلے کی شکل میں اگتی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بند کیا ہوا تھا۔ جب انسان آئے دنیا میں، پھر اللہ نے ان چیزوں کو کھولا۔ جنات آئے تھے پھر بھی نہیں کھولا تھا۔ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا کہ اب بارش برسے گی اور زمین سے اناج نکلے گا اور انسان کھائے گا اور انسان زندہ رہے گا۔ پھر جانور یہاں پہ تھے، پھر چوپائے، ساروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے رزق کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جب انسان دیکھتا ہے کہ قحط پڑ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اب جو ہے فصل نہیں ہو رہی، اب یہاں تک کہ جانور بھی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اوپر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور انسان بھی اوپر دیکھتا ہے، یا اللہ یا اللہ، یوں آسمان کی طرف دیکھ کر مانگتا اللہ سے ہے۔ اب اوپر سے بھی رزق آتا ہے، نیچے سے بھی رزق۔ اچھا، زمین کے رزق کے لیے اوپر والے سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رزق، دیکھیں جسم اور روح 2 چیزیں ہیں، مرکب ہے انسان۔ باڈی ایک جسم ہے یہ گوشت کا، اور ایک روح ہے اندر۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے چونکہ آئی اوپر سے ہے اور جائے گی بھی اوپر ہی۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، وہ آیا بھی، بنا بھی زمین مٹی سے، چلا بھی مٹی میں جائے گا۔ تو اب جسم کی غذا زمین میں اور روح کی غذا آسمان میں ہے۔ اب جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی روحانی غذا کی طرف دیکھتا ہے، یا اللہ، اوپر دیکھتا ہے۔ گناہگار ہوتا ہے پھر بھی اوپر دیکھتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے پھر بھی اوپر دیکھتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا اس آیت کے اندر، اولم یری الذین کفروا۔ اب کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، کافروں کو جو اللہ کے منکر ہیں، ان کو دیکھو تو صحیح۔ آج دنیا میں جتنے کافر ہیں ان کو بھی چیلنج کر دیا اللہ نے، بتایا کہ دیکھو ذرا اس چیز کو،
ان السماوات والارض، بے شک اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تھے، کانتا رتقا، پھر وہ بالکل بند تھے، کانتا رتقا بند، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، آسمان سے بھی بارش برس رہی ہے، پہلے بند تھے بالکل۔ اچھا ابن عمر، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ وہ لائے امام ابن کثیر، کہ ایک بندہ آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، محدث امت ہے وہ، ان سے کہنے لگا کہ حضرت آپ بتائیں یہ رتقا اور فتقناہما یہ کیا چیز ہے، فتقنا اور رتقا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے عبداللہ ابن عباس، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو اور پھر مجھے آ کے بتانا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو وہ بندہ چلا گیا سیدھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو جا کر پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ اللہ اس کو قرآن فہمی عطا فرما۔ تو امت میں سب سے بڑا تفسیر کا جاننے والا مفسر امت وہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ میں ان کی قبر پہ طائف میں جاتا ہوں، کئی بار گیا، تو وہاں جا کے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ہم پہ قرآن کھول دے ان کی برکت سے، ان پہ تو بہت کھلا تھا، ہم پہ آیات کو تھوڑا سا تو کھول دے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس قبر پہ جا کے دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آیتوں کی تفسیر کچھ نہ کچھ ہم پہ کھول دی ہے اللہ نے، خاص طور پہ وظائف کی شکل میں سمجھانے کی۔ تو اب یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اس نے پوچھا تو آپ نے کہا رتقا، پہلے آسمان اور زمین بند تھے بالکل، ایسے بالکل بند جیسے تالے لگے ہوتے ہیں، فتقناہما، پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس کو کھول دیا جب انسان پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے کہ آپ گھر میں راشن نہیں لاتے، گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، جب بچے ہوتے ہیں پھر آپ کے گھر میں آبادی ہو جاتی ہے تو آپ پھر سودا خریدتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا تو پھر ضرورت کے لیے آسمان و زمین کو کھول دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا اس آدمی کو جب یہ بتایا ابن عباس نے تو وہ واپس آیا عبداللہ ابن عمر کے پاس، تو آپ نے پوچھا کیا کہا انہوں نے کہا رتقا، پہلے بند تھے آسمان اور زمین، فتقناہما، پھر اللہ نے بعد میں کھول دیے، اب بارشیں بھی ہو رہی ہیں، فصل بھی اگ رہی ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا ہی جواب دیں گے، پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ جذبات میں تفسیر کرتے ہیں، آج مجھے یقین ہو گیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو تفسیر بیان کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، یہ آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور ہم نے بنایا پانی سے، کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کی، حی، زندگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہمارا دل پرسکون ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ ہر چیز کی تخلیق میں کیا چیز شامل ہے، ہر چیز کو کیسے بنایا گیا، ہر ذی روح کو؟ تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے ہر چیز میں پانی کو کی وجہ سے زندگی دی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز میں زندگی پانی سے ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، چاہے انسان ہے نطفے سے پیدا ہوا، جانور ہیں نطفے سے پیدا ہوئے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں وہ بھی نطفے سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہر چیز کو بنایا بھی پانی سے اور اس کے اندر زندگی رکھی بھی پانی۔ اب پانی نہ ملے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ اچھا جس خطے میں پانی ہوگا وہاں زمین کی ویلیو ہوگی، جس خطے میں پانی نہیں ہوگا وہاں زمین ڈی ویلیو ہوگی، یہاں تک کہ جن سوسائٹیوں میں پانی نہیں ہے لوگ وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چاند پہ دنیا پہنچ گئی لیکن پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ تو زندگی کو اللہ نے جوڑا ہی پانی کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، حی کہہ کر بتایا کہ ہر چیز کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ افلا یؤمنون، اب تو ایمان لے آؤ، تمہیں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جب سائنس تھی ہی نہیں، اللہ وہ بتا رہا ہے۔ سائنس تو ابھی جا کے اجاگر ہوئی ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن اتر رہا ہے، اور اونٹ چرانے والوں پر، بکریاں چرانے والوں پر، اور تہذیب دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اب اس وقت سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ وہ اصول بتا رہا ہے جس کو آج سائنس بیان کر کے فخر کر رہی ہے
اور قرآن سے لے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی بات ایک اور خاص کی، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، میں نے زمین کو پھر جو ہے آپ کے لیے ایک بہت چیز خاص بنایا۔ کیا؟ زمین دیکھیں نا، ابھی یہ زمین جو ہے یہ پانی پر ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ زمین پانی کے اوپر، سمندر ہے دنیا میں، اور 3 حصے دنیا میں پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، اور یہ خشکی بھی پانی کے اوپر ہے۔ ہم اس وقت بورنگ کریں تو نیچے سے پانی نکلتا ہے، ہم ٹیوب ویل بنائیں، ہم کنواں بنائیں، نیچے پانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے روڈ پکے کر کے، گلیاں پکی کر کے، بارش کا پانی نالیوں میں بھیج دیا، زمین کے اندر نہیں گیا، تو اب پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ اللہ نے زمین کے اندر پانی رکھا۔ اگر ہم زمین پہ کھڑے ہوں، اور یہ کشتی میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہچکولے کھاتی ہے کشتی، تو زمین بھی ہچکولے کھاتی۔ اب بندے گرتے، ابھی ہم یہاں بیٹھ ہی نہ سکتے، کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے، کیونکہ سمندر پر ہیں ہم، پانی پر ہیں ہم۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان تمید بہم، میں نے اس کے اوپر وزن رکھ دیا پہاڑوں کا گویا کہ۔ اب وہ کیلے ہیں، اوتادا، کئی جگہ کا قرآن میں اوتادا، وہ کیل ہے، میخ ہے۔ اب یہ زمین کو ہچکولے سے روکا وزن کی وجہ سے، تو یہ اللہ نے زمین پر وزن رکھا، پہاڑ بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی وزن ہے، یہ مٹی بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، پھر میں نے کھلے رستے بنائے، تمہیں اب ہر طرف کا رستہ ملتا ہے، جہاں جاؤ، ہر ملک کا، ہر شہر کا، تو لعلہم یہتدون، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے اور تم بھٹکو نہیں، تم خراب نہ ہو۔ اب یہاں اگر کسی کے لیے رزق بند ہو گیا ہو، اب وہ زمین سے بھی اس کا رزق بند ہے، آسمان سے بھی بند ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، ایسے لوگ بہت ہیں۔ ابھی آپ کو کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس رزق نہیں ہے، پیسہ لگاتے ہیں زوال میں چلا جاتا ہے، علم حاصل کیا، ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، اور طاقت ہے جسم میں، لیکن کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں۔ اب یہ رزق اس کے پاس منہ موڑ چکا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جی میرے پاس تو رزق آتا ہی نہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو آپ زمین و آسمان کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ یہاں ایک آیت میں بولے، رتقا فتقناہما۔ اب یہ آپ عام لوگوں کو بھی بات سمجھ آ جانی، یعنی یہ باتیں اکثر اہل علم کو بھی نہیں پتہ ہوتی، یہ قرآنی تفسیر، قرآنی الفاظ، یہ عام لوگوں تک پہنچانا ہماری مقصود ہے، کہ قرآنی باتوں کا پتہ چلے کہ اللہ نے پہلے رتقا، زمین و آسمان کو بند کیا ہوا تھا دروازے، پھر اللہ نے فتقناہما، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا۔ اب ہم پہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں بند نظر آتے ہیں، ہماری بدعملی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ جتنا گناہ کریں گے رزق کے دروازے بند ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب آپ اعمال، نماز کی پابندی اور اعمال کی پابندی کریں، ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اللہ نے زندگی رکھی ہے، ہمیں زندہ رکھنا ہے زمین پر جب تک موت نہیں آتی، تو اللہ نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 30 ہے، 30 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی، 17واں پارہ، وجعلنا، اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو وجعلنا من الماء کل شیء حی، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اب یہ اتنا جملہ آپ 100 بار پڑھیں، اور پڑھ کے 21 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ دروازے کھولے گا، اور ہر طرف سے آپ کے لیے رزق وسعت میں آئے گا۔ پھر آپ کسی کام کی طرف جا رہے ہیں، کوئی کام شروع کر رہے ہیں، تو آپ وہاں جاتے ہوئے اس کو پڑھتے جائیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اس راہ میں بھی رستے کھول دے گا۔ اب آپ پانی پیتے ہیں، پانی پر آپ ایک بار یہ جملہ پڑھ لیں، یا پانی پینے کے دوران سانس جو لیا جاتا ہے پانی کے اندر نہیں لیا جاتا، اور وہ سانس روک کے ہلکے ہلکے سپ کی شکل میں پئیں آپ، اور وہ تھوڑے تھوڑے گھونٹ بھریں، تو دل میں اس کو پڑھتے رہیں، یا پھر ویسے ہی اس سے پہلے، پانی پینے سے پہلے ایک بار وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ تعالیٰ وہ پانی آپ کے لیے باعث رحمت اور نعمت بنا دے گا۔ اور اگر کسی کو پھیپھڑوں کی مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کا لنز کا بہت مسئلہ ہے، اس میں بلغم ہے، یا اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہے، کوئی نہ سانس گھٹن ہوتی ہے، اور اس میں ویکنس ہے، تو یہ پانی پہ دم کر کے 100 مرتبہ 7
جو رزق کے لیے دعا کرے گا تو پیتا بھی رہے 21 دن انشاءاللہ۔ پھیپھڑوں کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا بالکل اس کو پانی، کیونکہ پھیپھڑوں کی زندگی پانی ہے اور اللہ نے کہا ہر چیز کی زندگی پانی ہے، تو آپ کے لنگز میں انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گے۔ اور پانی میں یہ پڑھ کے اس سے سٹیم بھی لیں، آپ کی بلغم بھی نکل جائے گی اور اندر حیات ایک نئی زندگی پیدا ہوگی۔ بہت زیادہ اس کا ہم نے تجربہ کیا۔ اس آیت میں اللہ نے زندگی رکھی ہے اور رزق رکھا ہے، اگر انسان اس کو صحیح طریقہ سے سمجھ کے پڑھنے والا بن جائے، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہر چیز میں زندگی ہے، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلایا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی آپ کو بہترین دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔